سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان کو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر جو سخت ضرورت ہے جس کے بغیر انسان اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا، چاہے دنیا کا مقصد ہو چاہے آخرت کا مقصد ہو، بیسیکلی بنیادی طور پر ایک چیز بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں ہے ہی نہیں تو پھر تو بالکل مائنس ہے، وہ کبھی حاصل کر نہیں سکتا اس چیز کو۔ اگر کم ہے تو لہٰذا اس مقصد کو پہنچنے لے کے بھی بہت مشکلات ہیں، اور اللہ کے فضل سے اگر اس میں وہ چیز موجود ہے تو انشاءاللہ اپنی منزل کو اور مقصد کو انسان پا لیتا ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ رضا حق ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، باقی تو سارے سیکنڈری ہیں، اکثر ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی، یاد دہانی کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ دنیاوی مقاصد ظاہر ہیں، اس میں بھی بنیادی طور پر اسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بدرجہ اولا ہے آخرت کے لیے، تو اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے طلب۔ جس چیز کو انسان پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے چیز، بنیادی چیز کیا ہے؟ طلب ہونی چاہیے اس کی۔ اگر طلب نہیں ہے تو کوئی راستہ نہیں کھلتا، نہ اس کو کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور طلب ہے تو الحمدللہ اللہ اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ قرآن حکیم نے بھی یہی فرمایا کہ یہ قرآن جو کتاب ہے ہدی للناس ہے، کہ سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، راستہ دکھا دیتی ہے، منزل تک پہنچاتی ہے۔ ہدی للناس فرمایا، یعنی ناس میں تو اللہ کوئی مانے یا نہ مانے، ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر آدمی، تو یہ قرآن ہر آدمی کے لیے ہدایت بن جاتا ہے، اس کو راستہ دکھا دیتا ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کا انسان ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے یا بس۔ لیکن ہدی للمتقین، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ نے یہاں پر متقین جو فرمایا ہے، تو تقوی کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے، طلب۔ جیسی ذرا بھی انسان میں طلب آ جائے کہ یار متقی کوئی کہا جاتا ہے ڈر، خوف، خیال،
کہ یار میرے آخرت کا کیا ہوگا. خیال آ گیا اتنا آدمی بہت گناہ گار ہے، یا میں پتہ نہیں بس ایسی زندگی گزار رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے. فوراً کیا ہوتا ہے؟ ہدی للمتقین. یہ سوچ اس کو کھینچتے 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 اللہ پاک اپنے فضل سے اس متقین میں لے آتے ہیں. اتنی سوچ. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشائخ المشائخ تھے وہ، اور بہت لوگوں نے ان سے مستفید ہوئے اور اپنی زندگی کو سنوارا. بڑے بڑے علماء کرام مفتیان تھے. حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی. تو اپنے کسی شاگرد کو مرید کو بڑا اچھا ایک نصیحت فرما رہے کہ بھئی اس میں کامیابی ایک ہی چیز میں ہے. تو اس میں ایک مثال دی، انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی. کہتے ایک عورت تھی، اس کو آگ کی ضرورت پڑی. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، دیہات میں ہم ہوتے ہیں تو بھئی جا کے بھئی تھوڑے آپ کے پاس آگے ذرا دے دیں، میں نے اپنا چولہا بھی چلانا ہے. پرانے زمانے کی باتیں، اب تو خیر گیس ویس چلتی ہے. اور یاد ہوگا دیہات میں اگر آپ بجا کسی آپ کے آگ ہے تو مجھے آگ دے دیں. حالانکہ ماچس سکھوا نہیں تو تھوڑی سی آگ وہاں سے لے کے اندر اپنے گھر لے آتے تھے، اسی آگ سے پھر آگ بنا کے چولہا چلاتے تھے. یہ عام تھا. یہ تو ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں، آپ نے دیکھا. تو مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح وہ تو زمانہ بہت پرانا تھا. حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ تو پرانے مشائخ میں سے، اس میں زمانے تو یہ چیزیں تھیں سب. تو ایک عورت خاتون گئی اور اس نے جا کے اپنے ہمسائے سے کہا کہ بھئی آگ ہے آپ کے پاس، مجھے تھوڑی آگ دے دو. بھائی بیوی آگ تو نہیں ہے، تو ہم کافی دیر کا چولہا ہم نے ٹھنڈا کیا ہوا ہے، اس میں کہا تو کوئی بھی کولا نہیں جل رہا ہے اس وقت. کہتے اچھا آپ مجھے اجازت دیں، میں راکھ میں سے کچھ قرید لیتی ہوں، شاید نظر آ جائے تھوڑی بہت. آپ دیکھ لیں اگر آپ کو نظر آتی. مثال دے دیں. تو انہوں نے جا کے راکھ کو قریدنا شروع کیا. قرید تو اس میں ایک چنگاری نکلا چھوٹی سی. بس نے چنگاری لیے، اسے ڈھاکا، اپنے گھر گئی. الحمدللہ پورا تندور چل گیا اس کا، روٹی بن گئی. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ کہ اتنی سی بھی طلب ہو انسان کے اندر، چنگاری جتنی بھی ہو، اگر اتنی طلب بھی پیدا ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کو. اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے طلب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں آپ کے زمانے میں 4 آدمی تھے، ابو لہب اور ابو جہل، عتبہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سخت مخالفین میں سے تھے، اور سب سے زیادہ یہی مخالفت کر رہے تھے اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چاروں بس ہر وقت تلواریں ہوتی تھیں، بس ختم کر دو جو بھی ہے جی. اس میں حضرت عمر پیش تھے. بس ایک دو غصے میں چلے، واقعہ آپ کو معلوم ہو گئی. تو کسی نے کہا اپنی بہن کی خبر لیں آپ. ہاں مسلمانوں کی جا کے کنڈی کھڑکائی، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس ٹھکائی شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا. مار مار لہو لہان ہوگی. تو اس نے جو کچھ کر لے تو عمر، میں بھی تیری بہن ہوں نا، ایک ہی باپ کے ہاں، زور لگا لے، میں تو مسلمان ہوں اور ہوں گے، رہوں گی. اب تک عمر ڈفرینٹ تھے بالکل. آپ یہ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ. جس وقت انہوں نے اپنی بہن کی استقامت دیکھی، خون دیکھا، بھائی تو تھا نا، خون دیکھا، پھر اس کی استقامت دیکھی، مومنہ رنگ دیکھا، تو ایک دم سبحان اللہ اسی عمر کے دل کے اندر ایک چنگاری سی پیدا ہوگی، ہلکی سی. کچھ چنگاری کیا تھی؟ اچھا دیکھا کیا تو کس طرح، بس اتنا کہنا تھا عمر نے. سبحان اللہ، اتنی سی بس بات، اتنا مخالف، اتنی بات ہے ذرا دل میں کہ اچھا کیا ہے، کیوں کرتے ہو، بس اتنی بات تھی. ہدی للمتقین. اسی قرآن نے جس قرآن سے گھبراتے تھے، جلتے تھے، اس کے دشمن تھے، اب وہی قرآن کو ہدایت دینے والا ہو گیا. طلب آئی تھی، اور طلب نہ ہو تو قرآن اتار دیں آپ، کوئی اثر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب یہ حضرت بات ادھر ادھوری رہ جائے، اس کو میں پہلے پورا کر لوں دوست. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی سے بات کی تو بہت خود سہارا چاہیے تھا. الحمدللہ کہتے کہ ہاں ہم بتا سکتے ہیں تجھے کہ کیا ہے، کتاب دکھاؤ. اب طلب آئی، اب کتاب کا رنگ دیکھیں وہ کیا کرتی ہے. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. اللہ نے وعدہ ہے کہ طلب تو پیدا کر، دیکھیے قرآن تجھے کہاں پہنچائے گا. ہم جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہم سے مراد مطلب کہ طلب نہ ہو، کھینچتے رہیں قرآن کو، تو قرآن تو کچھ نہیں بتائے گا.
پہلے طلب انسان کے اندر پیدا کہ یار میری زندگی کیا ہے، میں صحیح بھی ہوں، جہنم کی طرف پڑا جا رہا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوں، حرام کو حرام سمجھتا ہوں، حلال کو حلال، کچھ نہیں، پتہ نہیں چلا، نہ قرآن کے آرڈر کو لے رہا ہوں، نہ اتنی سی طرح سوچ آئے، اور پھر قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ، واللہ ہر آیت آپ کو ہدایت دے گی، ہر آیت بدل جائے گی، ایسا لگے گا یہ میرے لیے اتری ہے. آپ کبھی تجربہ کر لیں، بالکل ایسا لگے گا کہ یہ تو مجھے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو میرے لیے، یہ تو میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے، یہاں پر یہ راستہ کھل گیا میرا. میں آپ کو کیا کیا واقعات بتاؤں جو میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو سنے اور دیکھے ہیں الحمدللہ. آدمی دنگ رہ جاتا ہے اس قرآن کی، ایک ہی قرآن ہے. تو حضرت نے کیا کہا، لے آئے کتاب، بس کتاب کھلنی تھی، انہوں نے لے کے آئے. اللہ نے سورہ، ایک روایت میں آتا ہے، دو ہے اس میں، ایک یہ بھی ہے کہ سورہ حدید کھل گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تو یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کس نے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ادھر طلب آئی، وہ تو آیت کون سی آئی کہ ساری کائنات جتنی بھی ہے اللہ کے ذکر کرنے والی ہے. تو یہاں اکثر کہتے ہیں کہ اگر طلب ہو اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی آ جائے تو نور نور ہو جاتا ہے آدمی. یہ سبحان اللہ پھر بولے کہ انسان میں طلب بھی ہو اور راستہ کیسا ہے، اس کے ساتھ ذکر بھی آ جائے. حضرت عمر کی زندگی بدلی ہے اس پر، دیکھیے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کیسے ہو سکتا ہے کہ طلب کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے اور اس کے راستے نہ کھلیں؟ سوال ہی پیدا کرتا. ہاں طلب نہ ہو اور ذکر کرتا رہے تو وہ تو قرآن بھی اثر نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا. اور طلب کا تو پتہ ہی چل جاتا ہے، آدمی کے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے، مجلس میں آنے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کا ذوق شوق کا تو یعنی ایک ایک سانس سے پتہ چلتا ہے کہ بات کتنی غور سے سن رہا ہے، اس کی کتنی محبت ہے، مجلس میں کیسے آ رہا ہے، کس طرح بیٹھ رہا ہے. یعنی یہ تو ایک عجیب ہی رنگ ہوتا ہے طلب کا. پیاسا جو ہوتا ہے نا وہ تو عجیب. یہاں مولانا روم کی ایک مجھے شعر ہے، فارسی کا شعر ہے، اس کا آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں. تو بہت عارفین میں سے تھے، کہتے ہیں بھائی تو جو ہے پانی کو تلاش نہ کر، کم تلاش کر، پانی کو پیاس پیدا کر. یہ ہاں کیا پیارا شعر ان کا اس وقت. کہتے ہیں پانی کو تلاش میں تو کم ہی کر، کیوں زور لگاتا ہے؟ حقیقت نہیں ہے، تو پیاس پیدا کر. جب تو پیاس پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے پانی اتار دے گا. یہ عارفین کی بات ہے. یہ جو کمی ہوتی ہے انسان کے اندر کس سے ہے؟ انسان کی اپنی سے کمی ہے. حضرت عمر نے جب وہ آیت پڑھی تو بس وہ طلب تھی، وہ ہدایت کس نے دی؟ قرآن نے ہدایت دے دی، سینہ کھل گیا. اور اب وہ عمر نہیں تھے، جب بارگاہ رسالت میں پہنچنے کے بعد تو فاروق اعظم بن چکے تھے. ہدی للمتقین قرآن کہتا ہے کہ طلب تو پیدا کر، منزل تیری میں تقوی تک لے جاؤں گا، اتنی اونچی لے جاؤں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے تجھے کہاں پہنچا دوں. تو گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو، ڈوبا ہو گناہوں کے اندر، بس یہی سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اتنی سوچ لے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے باقی سارے انتظام تیرے میں خود کروں گا، اپنے دوستوں تک پہنچاؤں گا، بٹھاؤں گا، سب کچھ تجھے کہیں سے کہیں تجھے میں پہنچا دوں گا. اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہے الحمدللہ ان کی زندگی ابتدا اسی طلب سے ہے، طلب سے ہے. جب تک انسان کے اندر پیاس نہ ہو خود کہ بھائی ہمیں اس منزل کو حاصل کرنا ہے، اس چیز کو حاصل کرنا ہے، ٹوٹے دل سے ساتھ کام کرنا، زبردستی کام کرنا، گنتیوں کے ساتھ کام کرنا، اور مان نہ رہو، اٹاہٹ ہو، مزہ نہ رہو، یہ طلب کے انداز ہی نہیں ہے. طلب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ بس طلب دل میں آئی نہیں، اللہ راستہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ راستہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں، ایک ہی صف کے اندر صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سارے انسان نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جن کے اندر طلب تھی وہ ابو بکر صدیق کتنے بڑے بڑے صحابی بن گئے. اور جن میں طلب نہیں تھی کھڑے آپ کے پیچھے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن طلب نہیں تھی وہ منافقین رہے، ان کے سینے نہیں کھل سکے ایک ہی مجلس کے اندر. کیوں کہ اس کے بعد طلب ہی نہیں، شوق ہی نہیں ہے بھئی یہ ذکر کیا چیز ہے، میں نے اللہ کو پانا ہے یا میں اللہ تک پہنچوں کیسے، خیال ہی نہیں آ رہا، سوچ ہی نہیں اس کو. جب یہ سوچ ہی نہیں آئے گی، اتنی سے خیال نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ تو کبھی انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتے. یہ تو صحابہ کی بات کرتا ہوں، مجھے اپنے سلسلے کے بزرگ کی بات آپ کو سناؤں. حضرت باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندی سلسلے کے ابتدائی بزرگ ہیں ہندوستان میں، سب سے پہلے یہ آئے تھے، انہی سے پھر سلسلہ پھیلا سارا. حضرت باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کا قارئین بزرگوں سے گزرے ہیں.
صدیوں پہلے کی بات ہے، بہت پرانے. تو انہی کے یہی شیخ بنے حضرت مجدد حسین رحمۃ اللہ کے. پھر اس سے سارے ہندوستان کے اندر سلسلہ نقشبندیہ پھیلا پوری دنیا میں. یہ بہت بڑے شیخ تھے سلسلہ نقشبند کے، حضرت باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. عجیب جذب والے شیخ تھے، بہت جذب تھا ان کے اندر، اس میں ذات کا. بہت ساکر شاکر تھے، بڑے ان کی منقبت ہیں، بہت بہت منقبت ہیں ان کی باتیں. تو ان کے بارے میں دیکھیں، طلب کے طلب کی ہی بات ہے کہ طلب ہو تو آدمی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچاتے ہیں. وہ ایک اتفاق سے ایک دفعہ ان کے خانقاہ میں رات کا وقت تھا، مسافر آ گیا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر، جو ان کی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، فتح تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھ رہے ہیں سورہ اقرا کے اندر تفسیر میں. ابھی کتنے بڑے تھے علماء کرام تو جانتے ہیں ان کو مقام، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنا مقام تھا ان کا تفسیر مفسر میں حدیث میں. تو وہ اس میں اپنے جو تفسیر تھی اس کے اندر یہ واقعہ لکھ رہے ہیں سورہ اقرا کے اندر. کہتے ہیں اس زمانے میں ایک شیخ تھے اور ان کا نام تھا حضرت باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی کمالات میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خانقاہ میں ایک شخص آ گیا، رات کا وقت تھا. اب ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا نہیں ان کو کھلائیں، لیکن یہ مروت کے خلاف تھا کہ میرا مہمان ہے، میں اس کو کھانا کیسے کھلاؤں. فکر ہوگی ان کو. تو رات کا وقت کہاں سے کھانا بنے، اور فکر بہت کہ میرا مہمان ہے، یہ بھوکا رہے گا. ظاہر اللہ والے تو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں. تو یہ کیفیت باہر تھے، ایک نان بھائی تھا جو تندور چلاتے ہیں، نان بھائی کہتے ہیں اس کو. تو اس کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت کے پاس کوئی مہمان ہے اور کھانا وانا کوئی دینے کے لیے نہیں ہے. تو اس نے کہا چلو میں کھانا کھلا دیتا ہوں، سو آپ کو معلوم ہوا تندور تو بند کرنا ہی ہے. اس نے جب روٹی شوٹی بنائی ماشاءاللہ جو سالن تھا لے کے کہتا حضرت میں کھانا لائی ہوں آپ کے مہمان کے لیے. بے انتہا خوش ہوئے سن کے کہ سبحان اللہ، اتنا خوش ہو کہ دیکھو میرے اس وقت میرے مہمان کو اس نے کھانا کھلا دیا. ان کی پتہ نہیں دل میں کتنی خواہش ہوگی اپنے مہمان کے لیے کہ بھوکا رہے گا، کتنا درد ہوگا. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. تو کھانا جو کھلا لیا تو انہوں نے اپنے بزرگان رنگ اندر کہہ دیا کہ بتا آپ کے تیرے لیے کچھ دعا کروں. تم نے میرے پہ احسان کیا ہے بہت بڑا، میں اللہ سے تیرے لیے کچھ دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دعا قبول ہونا، وہی بہت اونچی چیز تھی. سبحان اللہ. اب طلب دیکھیں آپ، طلب کی بات کر رہا ہوں کہ طلب سے اتنی کوئی منزل جو رکتی نہیں، انسان رکتی نہیں. طلب جتنی بڑھتی جائے گی طلب آپ کی، اور اللہ تعالیٰ اتنی ہی کھینچتا چلا جاتا ہے اپنی طرف. یعنی کوئی حد ہی نہیں ہوتی اس کی، اب اس کی کوئی حد ہی نہیں. اس نے سمجھ گیا معاملہ، اس نے کہا مانگا تو میں سچی کوئی چیز ہی مانگوں نا. میں ایک تندور پہ روٹی پکانے والا مانگ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت دعا کر لی تو پھر دعا یہ کر دیں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں. اب حضرت بڑے پریشان ہو کہ یار یہ کس نے کیا کہ میں تو وعدہ بھی کر لیا. چپ ہوئے. کہتے یار کچھ اور چیز کر. یہ تو کیا مانگ رہا ہے؟ کہتے آپ نے کہا تھا میں دعا کروں، اب دعا کریں. کیا دعا؟ پھر کہا کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. کہاں حضرت باقی باللہ، کہاں وہ شخص. پھر چپ. ٹھیک ہے یہ تو عجیب بات کر رہا ہے، کوئی اور چیز بات کر، اور بہت سی چیزیں جس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. کہتا ہے جی آپ نے کہا تھا مجھے تو آپ نے بننا تو آپ ہی جیسا بننا ہے. اور پھر سمجھ گیا تھا ٹھیک ہے چلا پھر میرے ساتھ حجرے میں آ جاتا. اس کو حجرے میں لے گئے. ظاہر ہے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع فرمایا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے سجدے میں گئے. اللہ تعالیٰ تو یہ کم کرنے والا ہے، میں نے وعدہ کیا اس شخص سے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرو، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، تیرے ہی فضل کچھ ہو جائے. ایک بندہ طلب لے کے آ گیا اور طلب سے تو خالی نہیں کرتا. اب اس کی طلب یہی ہے تو اس کی طلب کا تو ہے تو تیری مانگ تو تجھے ہو رہا ہے، لیکن عجیب رنگ سے تجھے مانگ رہا ہے یہ بندہ. اب تجھ پر یہ سب کچھ. انہوں نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، جیسے ہاتھ نیچے کیے تو اب پتہ نہیں چل رہا تھا باقی باللہ وہ ہے یہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کی یہ طلب دیکھیں آپ. اب پتہ نہیں چل رہا، وہ دونوں باہر نکل رہے ہیں. کسی کو بس فرق کتنا تھا کہ وہ جذب میں آ چکا تھا. ایک انیوژل بات تھی نا، یہ تو انسان عجیب چیز تھی نا. وہ کس میں آ گیا؟ جذب میں آ گیا تھا، مطلب اشتراک کے اندر آ گئے تھے، مست تھا. باقی بلا تو سائنس میں تھے. اس سے فرق مچ رہا تھا، اوپر سے لے کے نیچے تک مقامات تک سارے وہی تھے. یہ طلب تاخیر بیچارہ وہ تو ایک انیوژل بات تھی. 3 دنوں کے بعد اسی کیفیت کے اندر انتقال کر گیا، لیکن انتقال تو کر گیا، منزل ساری پا گیا.
تو میرے بھائی یہ بڑی چیزیں ہیں، حوصلہ دیتی ہیں ہم جیسے نالائقوں کو جو طلب نہیں رکھتے، بس اور باتیں بہت ہیں، گپیں شپیں مارنے تو بہت اونچی ہیں، ہر چیز میں یہ فلاں ذکر کریں، فلاں کریں، یہ کریں. لیکن دوستو یہ راستہ جو ہے اللہ کا، وقت گزر گیا، داڑیاں سفید ہو گئی، زندگی گزر رہی ہے، طلب نہیں پیدا ہوئی. اگر طلب ہوتی تو آج ہم یہاں ایسے نہ ہوتے. اللہ ہمیں منزلیں دیتا، ضرور دیتا، لیکن ابھی وقت تو ہے نا الحمدللہ. تو اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں طلب پیدا کرنے کی. نمبر ایک، طلب کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا اتنی رنگین ہو گئی ہے نا، اتنی رنگین ہے کہ ہر چیز طلب دنیا کی طرف اٹھتی ہے انسان کی نگاہ. اتنا بڑا امتحان آ گیا اس زمانے کے اندر، اور حقیقت ہے اللہ پاک نے آج کے مجاہدے پر انعام بھی بہت زیادہ رکھے ہیں، بہت زیادہ رکھے. جو صحابہ کرام جن کی زندگی ساری ایک ایک سانس اتباع رسول پر تھا، ظاہر میں اونچے مقامات تھے، لیکن اللہ کے نبی نے صاف قصہ کیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے چنگاری ہاتھ میں مٹھی میں کوئی پکڑ لیتا ہے. تو اس کے مطابق کیا کہا کہ جو اس زمانے کے اندر میری ایک سنت پہ بھی جو عمل کرے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. کتنا بڑا راستہ کھولا ہے، لیکن ہمت نہیں پڑتی کہ ایک سنت پہ بھی عمل کر لے. جو سنت واجب ہیں ان پہ نہیں عمل کرتے، وہ سنت دوسری ہیں، سنت موقعہ وغیرہ بھی چھوڑ دو، نفل ہے. لیکن جو سنت واجب کے درجے تک ہے، جو حکم پر ہے، جو نہ کرنے پر گناہ ہے، تو سنت کا عمل نہیں کرتا. یہ کون سی طلب ہے مجھے بتائیں؟ اور کس طرح انسان چلا جائے گا اس طلب کے بغیر؟ اس دنیا سے جب جائے گا آدمی تو اس کا حشر کیا ہوگا آخر میں؟ خدا کی قسم یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم اس واقعات کو دیکھتے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان اس حالت کے اندر جائے گا کہ گناہ سارے چپکے ہوئے ہیں، زندگی بالکل غیر شرعی ہے، سنت کے خلاف ہے اس کی زندگی ساری، قرآن کے احکامات کے سارے خلاف ہے. ذالک لا ریب فیہ، قرآن نے پہلی آیت یہ دی ہے کہ جو لوگ میرے اس کتاب پر شک کریں گے. شک سے مراد کیا ہے؟ کہ جو میرے احکامات ہوں گے، ساری کتاب سے مراد کیا ہے؟ شارع اللہ کے احکامات جو اس کتاب کے اندر ہیں. جو اس کو شک کریں گے، مانیں گے نہیں، نقطے نکالیں گے، نہیں جی یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسے ضروری ہے، یہ تو اس زمانے کی بات تھی جی. اللہ پاک نے جو سارے احکامات دیے اس کتاب میں ہے نا ہمارے پاس، جو حکمات ہیں ان حقوق کا ہمارا حشر تو دیکھیں اپنی زندگی میں ہے کیا. اسی اللہ پاک قرآن نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ بھئی پسند کی چیز تو کھاتے رہو اور غیر پسند کی چیز چھوڑتے رہو. حلال کی ماں حلال گوشت تو بہت تلاش کرو، لیکن نبی ہم کی جو سنت ہے اس کو تم چھوڑتے چلے جاؤ. یہ کون سا قرآن پر چلنے والی بات مجھے بتائیں؟ یہ کون سی طلب ہے ہماری زندگی کے اندر؟ ایک انسان بھی ایسا نہیں مل سکتا اس دنیا کے اندر جو صحیح طلب رکھتا ہو اس چیز کی کیا میری زندگی جو اللہ تک. اور اتنی طلب میں نے بتایا کہ چنگاری جتنی طلب ہوتی ہے وہ انسان کو دور تک پہنچا دیتی ہے. پتہ یہی چلتا ہے اگر تجزیہ کیے جائے نا، غور سے سوچیں، اپنی سارے ماحول کو سوچیں آج پورے معاشرے میں، تو صاف اور صاف نظر آتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے. کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کہ بندے کے اندر خود ہی طلب نہیں. اگر اس کے اندر طلب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا دین دے، الف لام میم سے لے کے شروع ہے دین ناس تک جو دین اس میں تم نے ہمیں کتاب دی ہے، اس کتاب پہ چلنے کے مجھے پوری طاقت دے، میں طلب چاہ رہا ہوں اس چیز کی. اگر کسی انسان میں یہ طلب ہوتی تو یقیناً اس کے سارے راستے اللہ کو. یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. کیسے ہو سکتا ہے انسان رک جائے؟ کیسے سکتا ہے کہ ہمارا کاروبار قرآن کے خلاف ہو، ہمارے گھر کے حالات قرآن کے خلاف ہوں، ہمارے بیوی بچوں سے تعلقات قرآن کے خلاف ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے خلاف ہوں. زندگی کے پورے اعتبار ہمارے جو ہے وہ قرآن کے خلاف چلتے ہیں. جو چیزیں پسند ہوتی ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں، جو چیز پسند ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو لائن پسند ہے آسان ہے بس کو لے لیا، یہ قرآن ہی کہتا ہے. اور جو دوسرے سے ہیں قرآن کے ان کو بھی فارغ کرتے چلے جاتے ہیں. نہیں یہ کہاں ضروری ہے، یہ اس زمانے کی باتیں تھیں، ایسی کہاں تھی. تو طلب یہ ہونی چاہیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ میں تو سچا پکا مسلمان بنا تو شک نہ رکھے تیری کتاب پر، نقطے نہ نکالے، جو حکم تیرا ہے اس حکم پہ اپنا سر کو نیچے جھکا دوں. اللہ تعالیٰ یہ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے اس چیز کا کہ تم طلب کے ساتھ سر کو جھکاؤ، پہنچاؤں گا میں تمہیں. پہنچانا میرا کام. تو پتہ ہی چلتا ہے آج جو حقیقت میں معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ باقی تو سب کچھ موجود ہے لیکن حقیقی اللہ کی طلب ہمارے موجود نہیں ہے. طلب موجود نہیں ہے.
ڈرتے ہیں، اس طلب سے بھی ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ سوچ لیا نا کہ بہت زیادہ نیک بنتے ہیں یار تو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی ہمیں. واللہ میں نے ایسے آدمی دیکھے، کسی کیا بات کرتے ہیں حضرت یہ تو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی ہمیں، تو پھر تو ہمارا سارے کام ہی ختم ہو جائیں گے. وہ اس سے ہی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں صحیح ہو جاؤں، میرا بچہ کہیں صحیح نہ ہو جائے، کہیں سیدھے راستے پہ نہ آ جائے. باقی ڈھکوسلے تو ہیں پورے، میں اس کو ڈھکوسلے کہتا ہوں، بس یہ بھی ہو گیا تو فلاں بھی ہو گیا تو یہ بھی کر لیا. اندر کچھ نہیں ہے، اندر تو دیکھنا ہوتا پھر وہی ہے معاملہ. ایک نان بھائی جس کے اندر کچھ صلاحیت ہی نہیں تھی، طلب لے کر آئے تو اللہ نے پورا بزرگ بنا کے اس کو دنیا سے نکال دی. اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو الحمدللہ، اللہ کا ذکر بھی ہو اور کہیں طلب آ جائے اس میں، حضرت عمر میں تو ذکر والی بات تھی نا، تبا للہ ما فی السماء، کتنی خوبصورت نسبت تھی. ادھر طلب آئی حضرت عمر میں، ادھر اللہ کا ذکر، سبحان اللہ آیت آ گئی. ادھر پہ حضرت عمر تھے اپنی منزلوں کو بھاگ گئے، بارگاہ اقدس میں قبول ہو. تو یہ چیزیں ضرور ہمیں سوچنی چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیشہ اس پر تفکر فکر کرنا چاہیے. دوستوں کو جب میں ذکر کرنے بیٹھوں تو سوچوں منزل میری کیا ہے، مقصد میرا کیا ہے. اللہ کو طلب کرنی ہے تو میں کیوں نہ اللہ کے آگے رہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اس طلب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے، پہلے فکر کرے کہ یار یہ میری زندگی بالکل بیکار ہے اور ان کی تو بڑی سخت سزائیں ہیں، بہت سخت سزائیں ہیں. الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی، اس کی گناہ سے تو میں بچ گیا. ٹھیک ہے، نماز پڑھی میں نے، اس کے جواب سے تو بچ گیا. ٹھیک ہے، تو باقی حالات، نماز تو ایک ہی ہے نا، باقی زندگی جتنے معاملات ہیں اس کا حساب کہاں سے دیں گے؟ اس کے بارے میں کیا ہے، اس کا حساب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، نماز کی جب بارے آئی گی اللہ کہتا ٹھیک ہے تیری نماز تو ہوگی، فرض تم نے پورے ادا کر دیے نماز کے، باقی عبادات جو تھیں وہ کہاں گئی؟ باقی معاملات تیرے کہاں گئے؟ معاشرت کہاں گئی؟ وہ اور جو چیزیں تھیں سب کچھ اخلاقیات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ کہے وہ دکھاوے وہ کدھر ہے؟ جی وہ تو کہتا چار پھر میں تجھے کرتا ہوں حساب. دوسری سب کھول دی جائے گی لائن کے اندر، پہچانتے ہیں پوری لائن لگی ہوگی جو شکایت لے کے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے اس کی بیوی بچے ہوں گے، سب سے آگے، سب سے پہلے قیامت میں جو فیصلہ ہوگا کس کا ہوگا؟ بیوی کا. سب سے آگے پہلے بیوی آئے گی. اے لو جی یہ ہے جی میرے خامد صاحب، دنیا اس کو بڑے نیک سہارا سمجھتے تھے، بڑا ماشاءاللہ یہ بہت مجاہد تھا، بڑا کام کر رہا تھا جی دین کا، بلا فلاں تھا. اب میں کھولتی ہوں پردہ اس کے پوری دنیا کے سامنے، یا اللہ سن جی کے کس سے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ حق کھایا، اس نے میرے ساتھ فلاں کیا، اس نے میرے فلاں کیا. پھر نمازیں کہاں گئی؟ وہ تو نماز تو ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے نمازیں گئے، اس کی لاؤ ذرا کوئی قبول نماز ہے تو قبول ہی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کون سی قبول ہوگی؟ کہتے آنا جانا تھا جناب، اس وجہ سے ہم نے آنا جانا رکھا ہوا تھا کہ ہمارے الحمدللہ اللہ کو راضی کر لیں گے تو یہ نمازیں آنے جانے والی یہ بھی قبول ہو جائیں گی. تو ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ دوسری طرف بھی چلیں. یہ عبادت تو اس کے سہارے لے کے کھڑے ہم کہ کل ہم نے ہمارے اخلاقیات اچھے ہو جائیں جو اس کے ذریعے سے ہماری عبادت بھی یہ قبول ہو جائے. اللہ کہا چلو چلو ٹھیک ہے، چلو میں اپنی نماز قبول کرتا ہوں، تو نے میرے بندوں کا حق ادا کیا، میں تیری اس نماز کو قبول کرتا ہوں. نماز قبول ہے. وہاں کیا ہوگا؟ وہ کہے گی ٹھیک ہے اب کیا ہے یہ بات تو کچھ نہیں، مجھے تو اس سے کچھ نہیں چاہیے، ایسی تیسی بھی جائے جہاں جاتا ہے میرا خامد. بات یہ ہے کہ میں نے جانا ہے جنت میں، اب مجھے اس سے حساب کرو. اللہ تعالیٰ کہ دیکھ بھائی کوئی ہے ماننا میں؟ کہتی ہاں جی کچھ ہے تو صحیح، ٹوٹی پوٹی نماز ہے، کہتے جمع کرتے اس حصے میں. وہ بھی گئیں، حج بھی گئے، عمر بھی گئے، صدقے بھی گئے. یہی کیا چیز تھی؟ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ایک حصہ لے لیا جو پسند تھا. کیوں کہ طلب ہی نہیں تھی کہ میں اچھا نیک انسان ہو جاؤں. طلب ہوتی میں نیک انسان، پھر نیک پکا نیک بنتا نا آدمی ہر چیز میں. اسی لیے ہم نے ذکر پکڑا ہے، اس لیے ہم نے تسبیح پکڑی ہے، اس لیے مسجد کے سہارے پکڑے ہم نے الحمدللہ سے. سارے جتنے بھی معاملات ہیں جماعت کے، اپنے اور جتنے بھی ہیں تعلیم کے، سب سارے اسی لیے لیے گئے کہ اللہ راضی ہو جائے. کوئی کام بھی ہو رہا ہے تو اللہ کی راضی کے لیے ہم کر رہے ہیں نا، چاہے جماعت میں جا رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں یا تعلیم میں بیٹھے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں یا فقہ سنا رہے ہیں. مقصد سب کا ایک ہے، وہ کیا ہے؟ رضائے حق. اور رضائے حق کا بنیادی معاملہ کیا ہے؟ کیا بتایا تھا پہلا لفظ میں نے؟ وہ کیا ہے بنیادی چیز؟ طلب. اگر یہ ساری چیزیں طلب کے ساتھ کر رہے ہیں تو طلب والے کا حال تو پھر ایک ہی جگہ پہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بس میں ذکر کر رہا ہوں جی میں کامیاب ہو گئی، میں تبلیغ کر رہا ہوں میں کامیاب ہو گئی، میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں. نہیں،
طلب والے کا معاملہ ہوتا ہے کوئی حصہ جو دین کا ہے الحمدللہ وہ اس کا خالی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو فل کرتا چلا جاتا ہے، مکمل انسان بن جاتا ہے. اسلمی کافت قرآن نے جو کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے ہاں پورا تجھے مکمل آنا ہے اس کتاب کے اندر. نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پکڑتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں یار پتہ نہیں کوئی ایسا حکم نہ آ جائے جو میں نہیں کر سکوں، یار اب تو صحیح ہمیں سود سے نہ منع کر دیا جائے، کہیں یار ہمیں پردہ کا حکم نہ آ جائے ہم پردہ کریں، نہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے، کہیں ہمیں اس کا حکم نہ آ جائے، بچوں کے حقوق کا حکم نہ آ جائے، کیا بچوں کی تعلیم کا حکم نہ آ جائے، وہ سب پردے ڈالتے چلے جاتے ہیں، بس غور ہی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کرتے اس بات پہ. طلب نہیں ہے. اللہ نے پہلے ہی قرآن میں وعدہ کر لیا کہ بس ایک ہی چیز تمہاری ہے جو تمہیں ہدایت دے گی. سبحان اللہ، ایک ہی چیز. اللہ کے نبی تمہیں چھوڑے جا رہے ہیں، 1,24,000 انسان بنا دیے، ان کی زندگی کو تمہارے سامنے پیش کر دیا عملاً، اور اس کتاب کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ سارا مزہ تمہیں وہی آئے گا. اگر تم اس کتاب پہ چلو گے تو تمہیں اس وقت بالکل وہی مزہ آئے گا جس طرح صحابہ کرام کو میری زندگی کے اندر مزہ آتا تھا. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، قرآن کو پکڑ کے چلنا سیکھے، سبحان اللہ، آپ کو ایسا لگے گا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں پھر رہے ہیں. وہی ہوائیں چلنے شروع ہوتی ہیں الحمدللہ، وہی رونقیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کے دلوں کے اندر سرور آنا شروع ہوتا ہے قرآن کو جو انسان اس طرح پکڑ لے. اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہے قیامت تک. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس کے کسی بھی میرے حکم پر شک کی گنجائش ہی نہیں. شک سے مراد کیا ہے کہ اس کو آپ ریفیوز نہیں کر سکتے، ٹال نہیں سکتے، اگنور نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، چھوٹا نہیں سمجھ سکتے، معمولی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہر جہاں اقیم الصلاۃ کا حکم ہے وہ بھی میرا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے وہ بھی میرا ہے، پردے کا جو حکم ہے وہ بھی میرا ہے. ہر جو حکم آ رہے ہیں اس میں حرام سے بچنے کے وہ سب میرے ہیں، اور سب کا ایک ہی سٹیٹس ہے کیونکہ وہ میرے ہی کلام ہے، میری طرف سے نکلا ہے. اس کو برابر تمہیں لینا پڑے گا، اس کو بیلنس یہی ہوگا تمہارا. اس کا مطلب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر ھدی للمتقین. اس چیز تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے تمہیں؟ طلب چاہیے. جب طلب آ جائے گی اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، بنانا میرا کام ہے، انشاءاللہ اس دنیا سے تمہیں عارفین بنا کے نکالوں گا معرفت کے ساتھ. اتنا آسان راستہ ہے. تو اللہ سے دعا، دو طریقے ہیں اس کے بھی طلب کے. نمبر ایک کہ اللہ خوف کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، سوچنے کا بھی فکر کریں اس چیز کی کہ یہ نف نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہر فیلڈ ہمارا برابر. گھر میں جائیں تو بیوی بچے راضی ہوں آپ سے. راضی کا مطلب نہیں کہ غیر شرعی کام کر کے راضی کریں آپ کو، نہیں، حقوق کی شریعہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، جواب دے گی. آپ بتائیں یہ شریک بات کر رہے ہو، تم شریع حقوق بلا وجہ اپنے آرگومنٹ کرنے، فلاں کرنے، یہ کرنے، فلاں کرنے. تو یہ نا تھوڑے آرگومنٹ ہوتے ہیں کہ جی اس نے اس پہ جادو کر دیا، اس نے جو اس کو جادو کر دیا. اب یہ ایک عجیب چیز نکل گئی ہے. میاں کہتے ہیں بیوی نے جادو کر دیا، بیوی کہتے ہیں میاں نے جادو کر دیا. حالانکہ دونوں حقوق نہیں دے رہے ہیں، اصل چیز تو پکڑ نہیں رہے. تو یہ اگر ایک شیطان نے وسوسہ انسانوں میں پیدا کر دیا، نہ دین ہے نہ کچھ ہے، بس جادو 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 جادو، کچھ بھی نہیں. حقوق پوچھتے ہیں سب. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو طلب دے، اپنی طلب دے، تاکہ سچی طلب ہمارے ایک چنگاری ڈال دے ہمارے سینے میں اپنی محبت کی طلب کی، تاکہ یہ دنیا پھر ہمارے سے خود ہی نکل جائے گی. تو خود ہی دنیا کو دور ہم سے کر دے گا. اور اس کے ساتھ الحمدللہ جہاں بھی ہیں، جو حضرت عمر کو آیت نظر آئی تھی جس سے حضرت عمر کو کیا تھی، سبح للہ ما فی السماوات فی الارض، اللہ کے ذکر کو مستعدی کے ساتھ پکڑ لیں. چلتے پھرتے اٹھتے کہیں بھی ہیں آپ، جس کام میں بھی لگے ہوئے، کوئی فکر نہیں. الحمدللہ اللہ نے جس کام پہ آپ کو لگا دیا دین کے، چلتے رہیں. لیکن اللہ کہتا ہے مجھے نہ بھولنا. نماز پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ ذکر نہ چھوڑنا. یہی کہنا اللہ تعالیٰ نے، مجھے نہ چھوڑنا، میرا ذکر نہ چھوڑنا. عرفات میں گھوم رہے ہو، میرے ذکر کو مت بھولنا. یہی ہے نا. ہر عمل کے ساتھ اللہ نے کیا یاد کرایا کہ ذکر میرا نہ چھوڑنا. ورنہ کیا ہوگا اگر تم نے ذکر میں چھوڑ دیا تو جس دین کے شعبے میں تم کام کر رہے ہو وہ چلت پھرت رہ جائے گی، اس کی روح نکل جائے گی. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اس کی روح نکال دوں گا میں. یہ ساری بہاریں جو نماز کی ہیں کس سے ہیں؟ میرے ذکر سے. یاد رکھو، حج کی ساری بہاریں کس سے ہیں؟ ذکر سے. جو بھی دین کا کام ہوگا اگر اس میں ذکر کو شامل کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس میں بہاریں نکال دوں گا، اس میں الحمدللہ رحمت کی فصلیں آ جائیں گی. لیکن اگر ذکر کے بغیر تم نے کوشش کی میرے کسی عبادت کرنے کے لیے، اس کی روح نہیں، اس میں خوشبو نہیں ڈالوں گا کسی چیز کی.
وہ ڈبہ ہی رہ جائے گی. نماز بھی تمہاری ڈبہ ہے, عبادات بھی تمہارے ڈبہ ہے, حج بھی تمہارے ڈبہ ہے, کچھ نہیں. تو اتنی بڑی چیز ہے, ذکر مل جائے انسان کو, اس سے بڑی کوئی نعمت ہوگی؟ مجھے پتا ہے. بعض انسان کہتے ہیں, میں ملتا ہوں نا, میں کہا یار تم ذکر کر دل نہیں لگتا جی. میں کہا اچھا باقی چیز میں بڑا دل لگتا ہے, اس میں دل نہیں لگتا. یہ شیطان ہے نا, شیطان ہے, وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے. یعنی اس نے کیا کیا, پورے قرآن کو فراموش کر دیا, دل نہیں لگتا. یعنی ایک دل کو پورے قرآن پہ لے آیا. اندازہ لگاؤ شیطان کا. اتنی سی بات منہ سے نکل جانا کسی انسان کے ایک کم ہے, ایک ایمان والے سے, کہ کیا جی ذکر دل نہیں کرتا. اللہ اکبر. سارا قرآن 800 جگہ پہ, قرآن میں کتنی جگہ, 800 پوائنٹس پر اللہ تعالیٰ نے واسطہ بالواسطہ کس کا ذکر کیا ہے, اپنے ذکر کا. بتائیں آپ, اس پہ دل نہیں لگتا. یہ کیا کہ بائی پاس ہو گئی. اللہ تعالیٰ پھر کیسی اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں اس کے فرشتے, کہتے یہ انسان ہے. کائنات کا وجود جس پر ہے, ہماری خوراک جس پر ہے, ہماری زندگی, فرشتے کہتے ہیں ہماری زندگی جس پر ہے, یعنی ایک چھوٹا فرشتے سے لے کر عرش مولا تک جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش مولا کو تھاما ہوا ہے, ان کا کام کیا ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے عرش مولا کو جنہوں نے تھاما ہوا ہے, کوئی کام نہیں ان کا, کوئی عبادت اور نہیں ہے, کوئی ان کے اور فنکشن ہی کچھ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اللہ کو تسبیح کرتے رہتے ہیں, ذکر کرتے رہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں دل نہیں لگتا, ٹائم نہیں ہے جی, کوشش کریں گے. اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے پکے مسلمان ہو گئے. ڈرو آخرت سے, اس گڑھے سے ڈرو جہاں میں 3 سوال کیے جائیں گے. یاد رکھو 3 سوالوں وہاں جواب وہی دے گا انسان, من ربوں کا, من دینوں کا, نبی پاک سے بارے پوچھا ہے, من نبیوں کا. تو یہ بہت فکر کی چیز ہے, بہت فکر کی چیز ہے کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے. زندگی بہت عجیب غریب چیز انسان کو دی ہے ایمان کے ساتھ. اتنا سستا نہ سمجھیں قرآن کو. یہ قرآن جو کتاب دی اس کو بس ٹال دیں ہم ہر طریقے سے. ایک ایک صفحہ, ایک ایک لفظ قرآن کا ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے. آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے, چھوڑ نہیں سکتے. مدد مانگے قرآن سے, ہیلپ مانگے قرآن سے کہ اللہ قرآن مجھے بچاتا, تو ہی تو ایک سہارا ہے مجھے بچانے کے لیے, تیری نور میں تو بچ سکتا ہوں. دے مجھے آرڈر تاکہ میں تیرے حکم پر چلتا رہوں. جب تو مجھ سے مخاطب ہو تو مجھے بتائے, میں اس پہ عمل کروں. تو ہی تو ہے جو تیری زبان میں اللہ بولتا ہے, میں سنتا ہوں, تیرا آرڈر آتا ہے مجھے. کبھی اس طرح پڑھے نا قرآن کہ تیرا تو حکم آتا ہے مجھے, اسی حکم پہ مر جاؤں. اور سبحان اللہ, آپ قرآن شریف کو پڑھنا شروع کریں, کیا ردم ہے قرآن کے اندر. اللہ نے کیا ردم رکھا ہے, کیا حسن دیا ہے قرآن نے کہ الف نام سے پڑھنا شروع کریں. آپ 5 لائنیں روز پڑھیں, سبحان اللہ, ان 5 لائنوں میں پورا قرآن اترتا چلا جائے گا. ایسے طریقے سے مضمون آئیں گے, اس میں حیران ہو جائے گا آدمی کے. رپیٹ ہو رہا ہے, اسی مضمون رپیٹ ہو رہے ہیں, مثالیں موجود آ رہی ہیں, اور کس سے وہی ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. ایسا حسن ہے قرآن کے اندر کہ ایک سیکنڈ بھی قرآن جو ہے اللہ سے انسان کو دور نہیں ہونے دیتا, اس کے احکاموں سے دور نہیں ہونے دیتا. صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں, آج میں بہت اچھے متقی لوگ بیٹھے ہوئے, میں تو ڈبہ جاہل آدمی ہوں. لیکن میں نے تو یہ سوچا ہے قرآن سے, میں نے یہ دیکھا, ضروری نہیں کہ پورا سپارہ پڑھیں آپ. ترجمے سے 5 لائنیں آپ پڑھ لیں روز. آ کے 5 لائنیں پڑھوں گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے 5 لائنیں تو پڑھے, اور جو میں تجھ سے گفتگو کروں پھر پورا دن اس طرح گزار, سودا کرے میرے ساتھ, تو 5 لائنیں تو مجھے لوٹے گا. اتنے ثواب ملے گا جہاں تو 1 سپارہ 2 سپارے پڑھنے تجھے ملتا ہے نا, اس سے زیادہ وعدہ کر کہ 5 لائنیں میں تجھ سے گفتگو, اللہ سے گفتگو تو کرے گا. یہ 5 لائنیں میں جو خالی نہیں چھوڑیں گے, پھر چھوڑنا نا پورا دن تیرا اس 5 لائن کے مطابق ہے. سنتے ہدی للمتقین, ناس سے لے کے ناس, اللہ نے کہا کہ, لیکن جب ان طلب آ جاتی ہے تو یہ قرآن کو کیا بناتا ہے, ہدی للمتقین بنا دیتا ہے, تیار کر دیتا ہے. ایسی قوم تیار کر دیتا ہے کہ زندگی قیامت تک لوگ اس پہ اشش کریں گے. یہ کون سی قوم تھی صحابہ کی, کس نے تیار کی؟ قرآن نے. ایک ہی لفظ پہ مرتے تھے صحابہ, نزول دیکھا اپنی آنکھوں سے, اترتے دیکھا. تو میرے بھائیو, اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے, اور زندگی کو سمجھیں کہ محدود چیز کا نام دین نہیں ہے. دین کمپیکٹ پورا ہے, انسان کی زندگی کا نام دین ہے پورا.
ایک چیز کو پکڑ کے دیندار ہو گئے، دیندار بڑا دیندار ہے جی، بڑا دیندار ہے، یہ دینداری نہیں ہے جب تک کہ قرآن سند نہ کرتے کہ یہ دیندار ہے. وہی مہر لگاتا ہے اور کوئی مہر نہیں لگے. کون مہر لگائے گا؟ قرآن خود تو آپ کو بتائے گا ماشاءاللہ شاباش تیرے لیے انعام آ رہے ہیں، تو نے کمال کر دیا، کل بھی میری بات مانی، آج بھی مانی، تو ایک دم وہ آیت آ جائے گی فوراً، کیا تیرے لیے جنت بھی تیار ہو گئی، نہریں بھی بہہ رہی ہیں، ہمیشہ لے کے تو میرے پاس آ رہا ہے، فکر نہ کر، تو نے وعدے کے ساتھ میرے ساتھ چل رہا ہے. پھر یہ آیتیں اترنا شروع ہوتی ہیں قرآن میں، ہے نا قرآن ایسا. جھوٹوں کے لیے کیا جو بکواس کرتے ہیں، قرآن پڑھا زندگی مخالف انسان کی قرآن کی. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اور ان چند باتوں کو جو میں نے عرض کی آپ سے، ہم پہ سب سننے والوں کو اور بولنے والوں کو سب کو اللہ توفیق دے. اور ایک چیز جو مین چیز میں آج بتائی ہے، جو ٹاپک میرا تھا، وہ طلب ہے. گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا طالب بنا اپنا، یہ ڈرامے ختم فرما، اور ایک ایسی طلب کی چنگاری ڈال دے کہ بس میں تیرا طالب ہو جاؤں اور تو میرا مطلوب ہو جائے. واہ دانا الحمدللہ رب العالمین.